السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب پڑھائی شروع کر دیں. شروع کی، اتنا زیادہ انتظار نہیں کر رہے ہیں کہ کچھ مشکل ٹاپکس آئیں گے تو پڑھیں گے. آلدو یہ باتیں آسان سی ہیں، لیکن اگر آپ برابر پڑھنا شروع نہیں کریں گے تو یہی باتیں آپ کے لیے مشکل بن جائیں گی. لہٰذا آپ کو پڑھائی شروع کر دینی چاہیے. ہینڈ آؤٹس بہت اچھا مٹیریل ہے آپ کے پاس، اور اس کے علاوہ جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں آپ ان کو ضرور پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو کنفیوژنس آتی ہیں ڈسکشن بورڈ کا سہارا لیجئے، اپنے کویسچنس ڈسکشن بورڈ کو پوچھیے، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بہتر جواب دیں گے. اوکے، ہم لاسٹ لیکچر میں گفتگو کر رہے تھے آبجیکٹیوز آف آڈٹ کے بارے میں اور جنرل پرنسپلز گورننگ اینڈ آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ریفرنس میں. ہم نے آبجیکٹیو معلوم کیا کہ آبجیکٹیو آڈٹ کا صرف اور صرف یہ ہے کہ آڈیٹر اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا اوپینین ایکسپریس کر سکے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن کا وہ آڈٹ کر رہا ہے وہ ان آل میٹیریل ریسپیکٹس اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف کمپنیز آرڈیننس 1984 ہیں اور اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز بنائی گئی ہیں. یعنی کہ لوکل لیجسلیشن اور انٹرنیشنل ریگولیشنز کے مطابق فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں. پھر ہم نے اس کے پرنسپلز کے ریفرنس میں ہم نے سیکھا کہ پروفیشنل ایتھکس کا ہونا ضروری ہے، اور پروفیشنل ایتھکس کے بعد فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی جائیں وہ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس ان کا آڈٹ کیا جائے، اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ پریکٹس اسٹیٹمنٹس جو کہ گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں آڈیٹرس کو، اس کے مطابق ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کیا جائے. اور ہم نے ایک اور پرنسپل سیکھا تھا پروفیشنل اسکیپٹسزم کا، کہ آڈیٹر کویسچننگ مائنڈ کے ساتھ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آڈٹ کرنے کے دوران آڈٹ ایویڈنس تلاش کرتا ہے تاکہ کوالٹی کے آڈٹ ایویڈنس ملے. پھر ہم نے اسکوپ آف دا آڈٹ کے بارے میں بھی گفتگو کی. باتیں اب ہم آگے بڑھا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا اب ہم زیادہ ٹیکنیکل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اسکوپ آف دا آڈٹ کے دوران میں نے بتایا تھا کہ آڈٹ پروسیجرز اس کا اسکوپ ہوتے ہیں. اسکوپ بہرحال ڈٹرمن کیا جاتا ہے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے، اور جو پروسیجرز جس کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا اسکوپ ہوتے ہیں، آڈیٹر کا اسکوپ ہوتے ہیں، وہ پروسیجرز وجہ بنتے ہیں sufficient appropriate audit evidence حاصل کرنے کی. And based on those sufficient appropriate audit evidence, the auditor have a reasonable assurance. جب reasonable assurance اس کو مل جاتی ہے تو اس کے اوپر بیس کر کے آڈیٹر ایک اوپینین ڈرا کرتا ہے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کی تھی. اور یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان تمام پوائنٹس میں بے انتہا انفارمیشن موجود ہے. لائک آڈیٹرز اوپینین بیس کرتے ہیں ریزنیبل ایشورنس پر. ریزنیبل ایشورنس کیا ہے؟ کنکلوژن دیٹ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر ناٹ میٹیریلی مسٹیٹڈ. یعنی کہ ریزنیبل ایشورنس یہ ہے کہ آڈیٹر نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر ناٹ میٹیریلی مسٹیٹڈ. یہ ریزنیبل ایشورنس ہے. یاد رکھیے گا کہ آڈیٹر کو ایبسلیوٹ ایشورنس کبھی حاصل نہیں ہوتی، نہ ہی وہ ایبسلیوٹ ایشورنس کے پیچھے ہوتا ہے. اس کا جو اوپینین ہے وہ بیس کر رہا ہے ریزنیبل ایشورنس پر. اور ریزنیبل ایشورنس کیا ہے؟ آڈیٹر کا اس نتیجے پر پہنچنا
کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں میٹیریلی مس اسٹیٹڈ نہیں ہیں, اس میں کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. ایبسولوٹ ایشورنس تو سرٹیفکیٹ ہو گئی نا, کہ جی میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, جبکہ ریزنیبل ایشورنس ایک اوپینین کو ڈرا کرنے کے لیے بیس بنتی ہے. سو آڈیٹر نے ریزنیبل ایشورنس جو حاصل کی وہ بیس کس پر ہے؟ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈنس پر. اب وہ جو سفیشینٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈنس ہیں اس کے بارے میں اب آپ ایک بات سمجھ لیجیے کہ آڈیٹر نے 3 ایریاز پر 3 لیولز پر ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے آڈیٹ ایویڈنس کو. ایک اینٹی کو آپ تصور میں لے کر آئیے, اس اینٹی میں جو بھی اکاؤنٹنگ ہوگی وہ انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوگی, تبھی ٹھیک اکاؤنٹنگ ہوگی. انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ. آڈیٹر نے اس چیز کا ایویڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے وہ ایک انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں کی جا رہی ہے, یعنی کہ وہاں پر انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش ہوا ہے اس اینٹی کے اندر. اس کے اوپر وہ ٹیسٹ کے ذریعے سے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے کہ کیا یہ انٹرنل کنٹرول ٹھیک کام کر رہا ہے. پہلے تو انٹرنل کنٹرول موجود ہے یا نہیں. انٹرنل کنٹرول اگر موجود ہے تو کیا وہ انٹرنل کنٹرول ٹھیک طریقے سے ٹرانزیکشنز کو پروسیس کروا رہا ہے. پھر نیکسٹ بات جو آڈیٹر نے دیکھنی ہے وہ ہے ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز کے بارے میں. اب ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر آڈیٹر نے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنے کہ وہ جو ٹرانزیکشنز اس سارا سال میں ہوئی ہیں جن کو ہم نے فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں پریزنٹ کیا ہے, جو اکاؤنٹ بیلنسز ہمیں بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں, کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیا وہ ٹرانزیکشنز ٹھیک معنوں میں انٹرنل کنٹرول کے مطابق پروسیس ہوئی ہیں؟ جو کنٹرول میئرز رکھی ہوئی تھی کیا وہ کنٹرول میئرز ان پر امپلیمنٹ ہوئی ہیں ٹرانزیکشن کو پروسیس کرتے وقت, اس کو ریکارڈ کرتے وقت؟ اور جو اکاؤنٹ بیلنسز ہمیں فائنلی ملے ہیں کیا وہ درست ہیں؟ ایک اس لیول پر اس نے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنا ہوتا ہے. اور ایک فائنلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن کے ریفرنس میں اس نے آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرنے ہوتے ہیں. سو 3 لیولز ہیں, ذرا ان تینوں کو دوبارہ سے دیکھ لیجئے کہ آڈیٹ ایویڈنس ہم انٹرنل کنٹرول کے لیے حاصل کرتے ہیں. فار ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز آڈیٹ ایویڈنس حاصل کیے جاتے ہیں, اینڈ فار فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن آڈیٹ ایویڈنس حاصل کیے جاتے ہیں. ان باتوں کو جان لینے کے بعد اب ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرتے ہیں. دیکھیے ریزنیبل ایشورنس کے بارے میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ ریزنیبل ایشورنس کیا ہے, کہ آڈیٹر اس نتیجہ پر پہنچ چکا ہے کہ ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں, یعنی کہ فراڈ اور ایرر جو ہے وہ میٹیریل نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ ریزنیبل ایشورنس کس بات پر بیس کرتی ہے؟ آڈیٹ ایویڈنس پر. وہ آڈیٹ ایویڈنس انٹرنل کنٹرول کے ریفرنس میں ہوں گے. ان کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھنی ہے, بہت ڈیٹیلز اس پر پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ آڈیٹ ایویڈنس ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز کے ریفرنس میں ہوں گے اور پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے ریفرنس میں ہوں گے. اب اگلی بات ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری ریزنیبل ایشورنس افیکٹ ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلا فیکٹر ہے کہ ہم ٹیسٹنگ بیسڈ یا سیمپلنگ بیسڈ آڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی 100% ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز کو آڈیٹ نہیں کرنا.
کبھی ہم نے 100% مینجمنٹ کی assertions جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا حصہ بن چکی ہیں اس کو ایگزامن نہیں کرنا، نہ ہی ایسا کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فریم ورک میں، کنسپچل فریم ورک میں ایک بات پڑھی تھی لمیٹیشنز کے اندر ٹائملینس کی، کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی کوالٹی جو کہ ریلیونٹ، ریلائبل، کمپیریبل اور انڈرسٹینڈیبل ہیں، ان پر لمیٹیشنز ہیں. ان لمیٹیشنز میں ایک لمیٹیشن تھی ٹائملینس، کہ ہم بیکاز آف دا لمیٹڈ ٹائم پیریڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں وہ کوالٹی ہو سکتا ہے نہ لا سکیں. اب وہ ٹائملینس کیا تھی؟ لائک پاکستان کے سینیریو میں 3 months اور انٹرنیشنل سینیریو میں 6 months کے اندر اندر فرام دا ڈیٹ آف دا بیلنس شیٹ آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آڈٹ کروانی ہے اور الٹیمیٹلی ڈائریکٹر سے اپروو کروانے کے بعد ایشو کرنی ہے. اب یہاں پر آڈیٹنگ میں اس ٹائملینس کی طرف آپ آئیے. اگر آپ سیمپلنگ بیسڈ ٹیسٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوگا آڈٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے. جتنی assertions ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں مینجمنٹ کی طرف سے، اگر 100% کو آپ ایگزامن کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنا آڈٹ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. اسی لیے ہم نے آڈٹ رپورٹ میں جو اوپینین بیس کیا ہے وہ ایبسولوٹ ایشورنس پر بیس نہیں کیا بلکہ ریزنیبل ایشورنس پر بیس کیا. اور ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرتی ہے سیمپلنگ، کہ ہماری جو ٹیسٹنگ ہے وہ سیمپل بیسڈ ہے، ہماری جو ایگزامینیشن ہے وہ سیمپل بیسڈ ہے. ہم نے سیمپل پر بیس کرتے ہوئے آڈٹ ایویڈینس کو حاصل کرنا. اب جب سیمپلنگ بیسڈ ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں رہ بھی جائیں، بلکہ ڈیفینیٹلی ہم ایک پاپولیشن کا حصہ چھوڑ کر ایک مخصوص پاپولیشن کے حصے کو ایگزامن کر رہے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ آڈیٹر کی سکل ہے، اس کی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ سیمپل سائز اس طرح سے ڈیزائن کرے کہ وہ ریپرزینٹیٹیو ہو اور جس کی وجہ سے آڈٹ اوپینین جو ڈرا ہو وہ کافی حد تک سپورٹیو ہو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. لہذا پہلی بات جو ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہے سیمپلنگ. دوسری بات جو ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہے انہیرنٹ لمیٹیشنز آف اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول. یعنی کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی گئی ہیں، پریزنٹ کی گئی ہیں، جو آڈیٹر کے سامنے موجود ہیں، وہ جس اکاؤنٹنگ انوائرمنٹ میں اور انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں سے گزر کر بنی ہیں، اس انوائرمنٹ کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں جس بنا پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس 100% درست بنائی گئی ہیں. فالو کر رہے ہیں؟ ہم اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریزنیبل ایشورنس کیوں افیکٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات. اس میں پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہم نے ایک سیمپل سائز ڈٹرمن کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہیرنٹ لمیٹیشنز ہیں اکاؤنٹنگ کی اور انٹرنل کنٹرول کی جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں ریزنیبل ایشورنس ہو سکتا ہے ٹھیک حاصل نہ ہوئی ہو یا وہ افیکٹ ہو گئی ہو. اب وہ اکاؤنٹنگ کی اور انٹرنل کنٹرول کی کیا لمیٹیشنز ہیں؟ نمبر 1، مینجمنٹ اوور رائڈس دا رولس. بعض اوقات مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں ہم تو اس طرح سے کام نہیں کریں گے جیسا کہ ریگولیشنز میں ہے، وہ اوور رائڈ کر جاتی ہے، اپنی مرضی کرواتی ہے. اب اکاؤنٹنٹ از باؤنڈ ٹو فالو دا مینجمنٹ.
اب اگر مینجمنٹ ہی اکاؤنٹنگ درست نہ کروانا چاہ رہی ہو تو اکاؤنٹنٹ کس طرح کی ریگولیشنز کو بیس کرے گا؟ وہ تو مجبور ہوگا مینجمنٹ کی باتوں کو ماننے کے لیے. ایک لمیٹیشن ہے. پھر کولیوژن ود امپلائیز. اب یہ کولیوژن ود امپلائیز کیا ہے؟ آپ کہہ لیں کہ جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ آپس میں ملی بھگت کر لیتے ہیں. پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے. سیلز ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے, اور آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ فراڈ کرنا ہے. اب وہاں پر کیا کرے گا آڈیٹر؟ آڈیٹر نے تو آڈٹ ایویڈنس دیکھنا ہے نا. اب وہ سیلز کا یا پرچیز کا انہوں نے ایک ایویڈنس بنا لیا, آڈیٹر کے سامنے آ گیا, آڈیٹر نے تو کہہ دینا کہ ٹھیک ہے. اب یہ آڈیٹر کے لیے ایک لمیٹیشن ہو گئی کہ وہ ریزنیبل ایشورنس اس ایویڈنس پر بیس کر کے بنا رہا ہے جو کہ ایک کولیجن کا نتیجہ ہے. اسی طرح سے تھرڈ پارٹی کے ساتھ بھی کولیجن ہو سکتا ہے. تو جب تھرڈ پارٹی کے ساتھ کولیجن ہوگا, لائک سپلائرز کے ساتھ, کسٹمرز کے ساتھ, لینڈرز کے ساتھ, آپ فیک ڈاکومنٹس بنوا لیتے ہیں ان سے اور ان کو ایویڈنس کے طور پر پیش کر دیتے ہیں. اگین آڈیٹر کو تو ایویڈنس چاہیے, وہ اس ایویڈنس پہ بیس کر کے جب بات کرے گا وہ کہے گا جی ریزنیبل ایشورنس ہے, کیونکہ وہ اب اپنے طور پر, اپنے پروفیشنل اسکیپٹسزم کے طور پر اس میں بہت زیادہ حد تک پروب تو کرے گا, لیکن اس کی لمیٹیشنز ہیں. وہ ایک جگہ پر آ کر رک جائے گا. جب اس کو ایویڈنس کمپلیٹ مل جائیں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی ان ایویڈنس کے مطابق میں نے ریزنیبل ایشورنس حاصل کی اور میرا یہ اوپینین ہے. ٹھیک ہے نا. مزید ایک بات آئے گی افورڈیبلٹی کے ریفرنس میں کاسٹ آف انٹرنل کنٹرول کی. انٹرنل کنٹرول کو اسٹیبلش کروانا ایک مہنگا کام ہے. اس میں آپ کو نمبر آف امپلائیز بھی زیادہ چاہیے, ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے, ہر بات پر رپورٹنگ ریکوائرڈ ہے, اپروولز ریکوائرڈ ہیں, آتھرائزیشنز ریکوائرڈ ہیں, تب جا کے وہ ٹرانزیکشن پروسیس ہوتی ہے. اب انٹرنل کنٹرول کو جب آپ اسٹیبلش کرواتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مہنگا سودا ہے بھائی. پھر آپ کہتے ہیں چلو انٹرنل کنٹرول کے اس بات کو مان لو اور یہ بات رہنے دو. انٹرنل کنٹرول جب آپ کسی اینٹی میں اسٹیبلش کروا رہے ہوں گے, فار ایگزامپل پرچیزنگ کے ریفرنس میں آپ کہتے ہیں جی جب آپ گڈس پرچیز کریں تو وہ گیٹ پر ان کی انسپیکشن ہو سب سے پہلے, اور وہاں پر ایک ڈاکیومنٹ بنے کہ جی یہ گڈس انسپیکشن ہو گئی ان کی اور ہم نے ان کو ٹھیک پایا, لہٰذا یہ اب اسٹور میں بھیجی جا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں گیٹ پر پورا سٹاف بٹھانا پڑے گا, ڈاکومنٹ بنانا پڑے گا, پرنٹ کروانا پڑے گا, رہنے دو ڈائریکٹلی اسٹور میں بھیج دو, اسٹور والا خود ہی انسپیکشن کر لے گا. اب ایک انٹرنل کنٹرول میجر ہے جس کو آپ بائی پاس کر رہے ہیں. اب وہاں پر فراڈ ہونے کا چانس بھی ہے کہ اسٹور مینیجر اپنی مرضی سے اس کو کہیں پر خرد برد کر دے اور شو کر دے کہ جی کنزیوم ہو گئی ہے. اگر انٹرنل کنٹرول میئر گیٹ پر انسپیکشن والی موجود ہوتی تو وہ گیٹ کیپر کہتا, یا انسپیکشن کرنے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا کہ جی یہ چیز میں نے انسپیکٹ کر کے ادھر بھیجی ہے, آگے کہاں گئی, یہ تو ٹھیک چیز تھی. اسٹور کیپر آپ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز خراب تھی. فالو کر رہے ہیں؟ لہذا انٹرنل کنٹرول میئرز بہرحال ایکسپینسو تو ہوتی ہیں, ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو کاسٹ انکر کرنا پڑتی ہے. اگر آپ وہ کاسٹ انکر نہیں کرتے, آپ بچت کے چکر میں پڑتے ہیں, تو بہرحال پرابلمز آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ لمیٹیشن ہے انٹرنل کنٹرول کی اور اکاؤنٹنگ کی. پھر انٹرنل کنٹرول میئرز جو ہیں یہ آبسولیٹ بھی تو ہو سکتی ہیں. ان کی آبسولیسنس کی صورت میں آپ کو دوبارہ سے ان پر
ورکنگ کرنا ہوتی ہے کہ کوئی ایک طریقہ کار ہے, اب وہ اس زمانے کے مطابق نہیں چلتا, اب ہمیں نئے طریقہ کار کے مطابق انٹرنل کنٹرول میئرز اسٹیبلش کرنا ہوں گی. اگر وہ پرانا طریقہ ہی چل رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس میں پرابلمس ہوں گی, لمیٹیشن. اور پھر فائنلی ہیومن ایرر, تو بہرحال کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ہیومن ایرر کی موجودگی بھی ایک لمیٹیشن ہے, جس کی وجہ سے جو آڈٹ ایویڈنس حاصل کیا آڈیٹر نے وہ ٹھیک نہیں تھا, اور ریزنیبل ایشورنس جو اس نے اس آڈٹ ایویڈنس پر بیس کر کے حاصل کی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. الٹیمیٹلی اوپینین میں گڑبڑ ہوئی. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ابھی باتیں, یہ انہیرنٹ لمیٹیشنز تھی اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول کی. اور ایک اور بات جو ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہے کہ آڈٹ ایویڈنس جو حاصل ہوتا ہے دیٹ از پرسویسو رادر دین کنکلوسو ان اٹس نیچر. حتمی نہیں ہوتا, کنکلوسو نہیں ہوتا, بس مان لیا جاتا ہے کہ یہ ہے. آڈٹ ایویڈنس جو ہوتا ہے اس کو مان لیا جاتا ہے, پرسویسو ان اٹس نیچر ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو کنکلوسو نہیں کہہ سکتے. یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے. تو یہ جو تین باتیں میں نے آپ کو بتائیں, یوز آف ٹیسٹنگ یا سیمپلنگ, انہیرنٹ لمیٹیشن آف اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول, اینڈ پرسویسو نیچر آف آڈٹ ایویڈنس, یہ تینوں باتیں انہیرنٹ لمیٹیشنز ہیں آڈٹ کی جو کہ افیکٹ کرتی ہیں ریزنیبل ایشورنس کو. تو معلوم یہ ہوا کہ ریزنیبل ایشورنس افیکٹ ہوتی ہے آڈٹ کی انہیرنٹ لمیٹیشنز سے. اب جب ہم انہیرنٹ لمیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسا تو ہونا ہی ہے. جیسے انہیریٹڈ ہوتی ہیں کچھ عادتیں انسان میں, لائک آپ کی آواز آپ کے والد صاحب کی آواز سے ملتی ہے, یا کسی بچی کی آواز اس کی امی سے ملتی ہے. اب یہ انہیریٹڈ ہے بات, ایسا تو ہونا ہی ہے. سو اسی طرح سے انہیرنٹ لمیٹیشنز جو آڈٹ کی ہیں وہ ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, ایسا تو ہونا ہی ہے کہ ہم نے آڈٹ سیمپلنگ پر بیس کر کے کرنا ہے, ہم نے آڈٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا کرنا ہے جو کہ اکاؤنٹنگ کے نتیجے میں بنی, اس میں اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول کی انہیرنٹ لمیٹیشنز موجود, اور ہم جو آڈٹ کے دوران آڈٹ ایویڈنس حاصل کریں گے وہ پرسویسو ہوں گے, کنکلوسو نہیں ہوں گے ان اٹس نیچر. سو یہ تین پوائنٹس ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کہ یہ تینوں پوائنٹس انہیرنٹ لمیٹیشنز ہیں آڈٹ کی جن کی وجہ سے ریزنیبل ایشورنس افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ریزنیبل ایشورنس جب افیکٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمارا اوپینین اسی طرح کا ہوگا کہ ہمارے اوپینین کے مطابق اس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یعنی کہ آل ٹوگیدر آڈیٹر اپنی بیچارگی کا اظہار نہیں کر رہا کہ نہیں جی میں تو بیچارہ ہوں جناب, میں نے تو یہ آڈٹ اس لمیٹیشنز کے اندر دیا ہے تو میرا یہ اوپینین اس طرح سے جو ہے وہ بس یہی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ پورے پروفیشنل اسکیپٹسزم کے تحت آڈٹ ایویڈنس کی کوالٹی کو جانچتا ہے, اس کے اندر پروفیشنلزم موجود ہے, پروفیشنل نالج موجود ہے, ڈیو ڈیلیجنس ہے, ڈیو کیئر ہے, پلاننگ ہے, باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آڈٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے لیے آڈٹ پروسیجر سے گزرتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو آڈٹ پروسیجرز ہوتے ہیں وہ
انٹرنل کنٹرول کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ٹرانزیکشنز اینڈ اکاؤنٹ بیلنسز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن کے لیے ہوتے ہیں. بڑا ڈیپ ڈیٹیل کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن پھر بھی وہ جب ریزنیبل ایشورنس کے ریفرنس میں بات کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ریزنیبل ایشورنس میں اس بات کی دے رہا ہوں کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں, اور جو اس کی ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کر رہی ہیں باتیں, ان میں اہم ترین بات ہے انہیرنٹ لمیٹیشن آف آڈٹ, جس میں یہ تینوں پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا. دوبارہ سے سن لیجئے کہ یوز آف ٹیسٹنگ یا سیمپلنگ, انہیرنٹ لمیٹیشن آف اکاؤنٹنگ اینڈ انٹرنل کنٹرول, اینڈ persuasive nature of audit evidence. There are few more factors that might affect the reasonable assurance of that auditor. وہ کیا ہیں کہ وہ آڈیٹر ججمنٹ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے آڈٹ ایویڈنس کو حاصل کرنے میں اور اپنا اوپینین بنانے میں, یعنی کہ ججمنٹل بیسڈ اس کا اوپینین ہوتا ہے. اب جب وہ ججمنٹس پر بیس کر کے اوپینین ڈرا کر رہا ہوگا یا اس سے بھی پیچھے آئے آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہا ہوگا, تو بہرحال یہ بھی ون آف دا فیکٹرز ہے کہ ریزنیبل ایشورنس افیکٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ 100% میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا, وہ جتنا بھی پروفیشنل اسکیپٹسزم کے تحت آڈٹ ایویڈنس کی کوالٹی کو کیوں نہ حاصل کرنا چاہے, وہ پھر بھی ججمنٹ بیسڈ ہوگا. ججمنٹ کے ساتھ یا ججمنٹ پر بیس کر کے وہ کوئی آڈٹ ایویڈنس حاصل کرے گا یا اوپینین ڈرا کرے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب جہاں پر ججمنٹ آئے گی غلط بھی ہو سکتی ہے, تو ریزنیبل ایشورنس افیکٹ ہو گئی. اور پھر ایک اور پوائنٹ ایز اے فیکٹر جو کہ ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کر رہا ہے, دیٹ از ایگزسٹینس آف ریلیٹڈ پارٹیز, کہ بہرحال ریلیٹڈ پارٹیز موجود ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے ریلیٹڈ پارٹیز کیا ہیں؟ لائک ریلیٹڈ پارٹیز مینس the people, the persons having influence on the management. مینجمنٹ جن کے انفلوئنس میں ہو وہ ریلیٹڈ پارٹیز ہیں. اب ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن مینس اینٹیٹی نے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کی, یا اینٹیٹی نے کسی ڈائریکٹر کے اسپاؤس کے ساتھ ٹرانزیکشن کی, یا اینٹیٹی نے کسی ایسی اینٹیٹی کے ساتھ ٹرانزیکشن کی جس میں جو ڈائریکٹر ہے وہ سیم ہے. اس اینٹیٹی کا ڈائریکٹر دوسری اینٹیٹی کا بھی ڈائریکٹر ہے, ان دونوں اینٹیٹیز کے مابین ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. اب یہاں پر آڈٹ ایویڈنس جیسا چاہیں گے بنا لیں گے, یہ بہرحال ایک لمیٹیشن آ گئی. اب یہ بھی ایک فیکٹر ہے ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرنے کے ریفرنس میں. سو ریزنیبل ایشورنس افیکٹ ہوگی نمبر 1 انہیرنٹ لمیٹیشن آف آڈٹ کی وجہ سے, جس میں کہ میں نے آپ کو 3 پوائنٹس بتائے, یوز آف ٹیسٹنگ, inherent limitation of accounting and internal control, and persuasive nature of audit evidence. پھر فیکٹرز جو کہ ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کرتے ہیں ان میں ایکسرسائز آف ججمنٹ آ جاتی ہے اور ایگزسٹینس آف ریلیٹڈ پارٹیز آ جاتی ہیں, جس میں کہ جیسا ایویڈنس آپ چاہیں گے ریلیٹڈ پارٹیز اسے کریٹ کر دیں گے. لہذا فائنینشل اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس آر فری فروم مس اسٹیٹمنٹس. مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں. ہاں, آڈیٹر یہ ضرور کہتا ہے کہ اس کے اوپینین کے مطابق میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں.
فالو کیا کہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں مس اسٹیٹمنٹس نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور آڈیٹر کا اوپینین ہے کہ میرے اس آڈٹ کے بعد میرا یہ اوپینین ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں یہ میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ سے پاک ہیں, اور نہ ہی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کے بعد یہ سمجھا جائے کہ کوئی فیوچر وائبلٹی ہے اس کی اینٹی کی, اور نہ ہی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے آڈٹ کے بعد یہ سمجھا جائے کہ اس اینٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑی ایفیکٹولی اور ایفیشینٹلی ورک کر رہی ہے. لہذا ہم نے ریزنیبل ایشورنس کے بارے میں جو بات سمجھ لی وہ یہ ہے کہ آڈیٹر ایک ریزنیبل ایشورنس پر بیس کر کے یہ اوپینین فارم کرتا ہے کہ دیز فائنینشل اسٹیٹمنٹس آر فری فرام دا مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ. یاد رکھیے گا. اچھا جی, اب آگے بات جو چل رہی ہے وہ ہے آڈٹ رسک اینڈ مٹیریلٹی کے بارے میں. دیکھتے ہیں کہ آڈٹ رسک کیا ہے. دا رسک دیٹ دا آڈیٹر ایکسپریسز ان اپروپریٹ آڈٹ اوپینین when the financial statements are materially misstated. یعنی کہ رسک اس بات کا, آڈٹ رسک کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں, رسک اس بات کا کہ آڈیٹر جو اوپینین دے رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اناپروپریٹ ہو. کب؟ اگر فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ریزنیبل ایشورنس یہ بات ایکنالج کرتا ہے. ریزنیبل ایشورنس دی ہے نا آڈیٹر نے, تو ریزنیبل ایشورنس کا ہونا اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ آڈیٹر کا جو اوپینین ہے وہ ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے. ریزنیبل ایشورنس, آئی ریپیٹ مائی ورڈز, کہ ریزنیبل ایشورنس پر بیس کر کے جب وہ آڈیٹر ایک اوپینین دے رہا ہے تو ریزنیبل ایشورنس کا ہونا اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ آڈیٹر کا اوپینین ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے. فالو کیا؟ آئی ریپیٹ مائی ورڈز, ریزنیبل ایشورنس کا ہونا, ریزنیبل ایشورنس پر بیس کر کے اوپینین دیا جا رہا ہے نا, ریزنیبل ایشورنس کا ہونا یعنی کہ وہ جو ایشورنس ہے وہ ایبسلیوٹ نہیں ہے, ریزنیبل ہے. اس بات کا ہونا ایکنالج کر رہا ہے اس فیکٹ کو یا اس رسک کو ایکنالج کر رہا ہے کہ آڈیٹر کا اوپینین ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے. صحیح؟ اب دیکھیے آڈیٹر نے وہ جو ریزنیبل ایشورنس دی تھی وہ کیا تھی؟ کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مٹیریلٹی کیا ہے. مٹیریلٹی کے بارے میں آپ وہی اکاؤنٹنگ والا نالج لے کر آئیے جو آپ نے اکاؤنٹنگ میں سیکھا تھا کہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو اگر ڈسکلوز کر دی جاتی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں تو یوزرز آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ڈسیژن, اکنامک ڈسیژن کچھ اور ہوتا, یعنی کہ تبدیل ہوتا. یہ نہ ہوتا جو انہوں نے اس انفارمیشن کی غیر موجودگی میں ڈسیژن لیا. اگر کوئی انفارمیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز کر دی جاتی تو یوزر آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا اکنامک ڈسیژن تبدیل ہو جاتا. تو ایسی انفارمیشن مٹیریل انفارمیشن کہلائے گی. ٹھیک ہے, ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ مٹیریلٹی کی. کہ مٹیریلٹی کیا ہے؟ although it ڈیپینڈ کرے گا سائز اینڈ نیچر آف دا اینٹی پر, لیکن بہرحال جو بھی سائز یا جو بھی نیچر آف دا اینٹی ہے اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو یوز کرنے والا اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پر بیس کر کے
جو اس اینٹی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں assertions ہیں جو بتایا گیا اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں, جو انفارمیشن موجود ہیں ان انفارمیشن پر بیس کر کے وہ ایک ڈیسیژن لے لیتا ہے. اب وہ ڈیسیژن نہ ہوتا اگر اس میں کوئی مٹیریل انفارمیشن موجود ہوتی. سو ایسی انفارمیشن جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا اگر حصہ ہوتی تو ڈیسیژن تبدیل شدہ ہوتا, اس انفارمیشن کو ہم کہتے ہیں میٹیریل انفارمیشن ہے. سو اس میٹیریلٹی کے بارے میں آڈیٹر کہتا ہے کہ جو میرا اوپینین ہے وہ کیا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہیں فری فرام میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہیں. اب یہ رسک آف میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس کے دو لیولز ہو سکتے ہیں, ایک اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا لیول اور ایک ٹرانزیکشنز یا اکاؤنٹ بیلنسز یا ڈسکلوجرز کا لیول. آئی ریپیٹ, رسک آف میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس لیول دو طرح کے ہیں, ایک اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا لیول, یعنی کہ اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیول پر مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں, میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس. یاد رکھیے اب ہم بات کیا کر رہے ہیں, آڈٹ رسک اینڈ میٹیریلٹی کی. آڈٹ رسک کیا ہے کہ اوپینین ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے. کس وجہ سے کہ کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ اس میں موجود ہے. اب مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ دو لیولز پہ موجود ہو سکتی ہے, یہ بات میں اس وقت آپ کو سمجھا رہا ہوں. وہ کون سے دو لیول ہیں, ایک اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا لیول اور دوسرا ٹرانزیکشنز, اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز کا لیول. اب جب ہم اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر فردر دو باتیں آتی ہیں. وہ کیا کہ اوور آل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا لیول ریلیٹ کرتا ہے اینٹی کے کنٹرول انوائرمنٹ کے ساتھ, اور یہ ریلیٹ کر سکتا ہے اوور آل اکانومی کی جو کنڈیشنز ہیں اس کی ڈکلائن کے ساتھ. یعنی کہ اب وہ جو مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر, یا تو وہ ریلیٹ کر رہی ہیں انٹرنل کنٹرول ویکنیسز کے ساتھ, یا ڈکلائننگ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں انڈسٹری کی, کنٹری کی, ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں. ذرا تھوڑا سا چین اپ آپ کرتے جائیے, باتیں خشک ہیں. اب اس کے اندر میں کس طرح سے آپ لوگوں کو انوالو کروں, باتیں چین اپ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے. بڑے لائٹ انداز میں آپ کو باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ریزنیبل ایشورنس کو افیکٹ کر رہے تھے فیکٹرز, ان میں انہیرنٹ لمیٹیشنز آف آڈٹ تھیں, ان کے اندر ہم نے ایکسرسائز آف ججمنٹ کو دیکھا تھا اور ریلیٹڈ پارٹیز کی انوالومنٹ کو دیکھا تھا, جس سے کہ ہم نے کہا تھا کہ جی ریزنیبل ایشورنس افیکٹ ہو جاتی ہے. اب وہ ریزنیبل ایشورنس جب افیکٹ ہو جائے گی تو آڈیٹر کا اوپینین بھی تو افیکٹ ہوگا نا. چین اپ کیجئے بات کو. ریزنیبل ایشورنس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں ریزنیبل ایشورنس کو. اس کا مطلب ہے کہ ریزنیبل ایشورنس بذات خود ایکنالج کر رہی ہے کہ کچھ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس موجود ہوں گی, لفظ ریزنیبل ایشورنس کا. اب وہ جو مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس کا موجود ہونا ہے اس کی وجہ سے ایک آڈٹ رسک کریٹ ہو گیا, اور وہ آڈٹ رسک کیا ہے کہ آڈیٹر کا اوپینین ان اپروپریٹ ہے. فالو کیا. اب وہ آڈیٹر کا اوپینین جب ان اپروپریٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہرحال میٹیریلٹی کے لیول پر آ کر کچھ تھوڑا سا سنجیدہ ہونا چاہیے کہ میٹیریلٹی کا لیول ہمیں کچھ بڑھانا چاہیے تاکہ آڈٹ رسک منیمائز ہو سکے. ہم
ویسے تو اس ٹاپک کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے نیکسٹ پڑھنا ہے. یہ جو اسٹینڈرڈ اس وقت میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ جنرل پرنسپلز ہیں گورننگ اینڈ آڈٹ. اب اس میں دیکھیں آپ نے جتنی باتیں پڑھی, ریزنیبل ایشورنس اس کے بارے میں ڈیٹیلز آگے ہم نے پڑھنی ہے, آڈٹ ایویڈنس اس کے بارے میں ڈیٹیلز آگے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آڈٹ رسک ڈیٹیل اسٹینڈرڈ آگے موجود ہے, مٹیریلٹی ڈیٹیل اسٹینڈرڈ آگے موجود ہے. فی الحال تو میں یہ آپ کو جنرل پرنسپلز کے طور پر باتیں سمجھا رہا ہوں. اب ہم مٹیریلٹی کا لیول جو ہوگا, یعنی کہ جس لیول کو ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس لیول تک ہم اگر یہ اوپینین دے دیں کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے تو اوکے, اس حد تک آڈٹ رسک ہمیں قبول ہے. فالو کیا؟ لہذا مٹیریلٹی کا لیول ہم اسٹیبلش کریں گے 2 پوائنٹس پر, ایک اوور آل فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے لیول پر اور دوسرا ٹرانزیکشن اکاؤنٹ بیلنسز اینڈ ڈسکلوجرز کے لیول پر. سو اب آپ کو پتا چلا کہ مٹیریلٹی کا لیول جو ہے وہ کیوں فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے لیول اور ٹرانزیکشن اور اکاؤنٹ بیلنسز اور ڈسکلوجر کے لیول پہ بات آ رہی ہے. اس کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا جو لیول ہے اس میں مٹیریلٹی کیوں افیکٹ ہوگی؟ انٹرنل کنٹرول ویکنیسز کی وجہ سے یا اوور آل اکنامک ڈکلائن کی وجہ سے. اور پھر جو ٹرانزیکشن کے لیول پر مٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں یا اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر یا ڈسکلوجر کے لیول پر جو مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے ٹرانزیکشن کے اندر جو اماؤنٹس ہیں وہ غلط طریقے سے لکھ دی, یعنی کہ وہ کولیجن کے اوپر بیس کر کے ہیں. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ امپلائیز کا کولیجن بھی ہو سکتا ہے اور تھرڈ پارٹیز کے ساتھ بھی کولیجن ہو سکتا ہے, اور کئی انہیرنٹ لمیٹیشنز ہیں انٹرنل کنٹرول کی جس کی وجہ سے مس اسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں ٹرانزیکشن لیول پر بھی اور اکاؤنٹ بیلنسز کے لیول پر بھی اور ڈسکلوجرز کے لیول پر بھی. سو آڈیٹر از ناٹ ریسپانسبل فار ڈیٹیکشن آف دوز مس اسٹیٹمنٹس دیٹ آر ناٹ مٹیریل, یعنی کہ جو اممیٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیکشن اگر نہیں ہو پاتی تو آڈیٹر اس کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے, کیونکہ آڈیٹر کا اوپینین ہی کیا ہے کہ جی اس فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اممیٹیریل تو ہو سکتی ہے پھر نا, بات کو فالو کیا؟ اممیٹیریلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اممیٹیریل مس اسٹیٹمنٹ رہ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں, اس کی وجہ سے یوزر آف دا فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے ڈیسیژن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور وہ کیوں رہیں گی اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کئی انہیرنٹ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. انہیرنٹ لمیٹیشن کا مطلب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے موجود. فالو کرا کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اممیٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کے ریفرنس میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر اممیٹیریل مس اسٹیٹمنٹ موجود ہے تو آڈیٹر ریسپانسبل نہیں تھا اس کی ڈیٹیکشن کے ریفرنس میں. بات آئی گیس کلیئر ہو گئی ہے آپ کو؟ اممیٹیریل مس اسٹیٹمنٹ اگر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں موجود ہے تو آڈیٹر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں پرواہ نہیں ہے؟ کہ اس اممیٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کسی یوزر آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اکنامک ڈیسیژن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. فرق کس کی وجہ سے پڑتا ہے؟ کسی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. کلیئر؟ لہذا اب میں جو اسٹیٹمنٹ آپ کو شو کرنے لگا ہوں غور سے اس کو سمجھیے کہ دا آڈیٹر شوڈ پلان اینڈ پرفارم دا آڈٹ ٹو ریڈیوس آڈٹ رسک ٹو این ایکسپٹیبلی لو لیول that is consistent with the objective of an audit. بات سمجھ آئی کہ آڈیٹر نے آڈٹ رسک کو کم کرنے کے لیے اپنے آڈٹ ورک کو اس طرح سے پلان اور پرفارم کرنا ہے کہ ایکسپٹیبلی لو لیول پر آ کر وہ اپنا آڈٹ آبجیکٹو اچیو کر لے. یعنی کہ آڈٹ رسک بہرحال موجود ہوگا لیکن وہ مٹیریلٹی کے ساتھ اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا کہ کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ رہے
اب یہ آڈیٹر نے اس طرح پلاننگ اور پرفارم اس طرح سے آڈٹ کو کرنا ہے کہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ رہے اور آڈٹ آبجیکٹو بھی اچیو ہو جائے. بات سمجھ آئی؟ ساری باتیں اگر آپ چین اپ کریں تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اس اسٹینڈرڈ کے لاسٹ میں جو بات ہے وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی رسپانسبلٹی کے ریفرنس میں ہے کہ جو فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو بنانے کی رسپانسبلٹی ہے اس میں کیا کچھ شامل ہے. یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کی رسپانسبلٹی مینجمنٹ کی ہوتی ہے. اب مینجمنٹ نے ان فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو بنانے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ وہ ہے ڈیزائننگ, امپلیمنٹنگ اینڈ مینٹیننگ انٹرنل کنٹرول relevant to the preparation and presentation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error. تو معلوم یہ ہوا کہ free from material misstatement کے بارے میں مینجمنٹ کنسرنڈ ہے. وہ ایسے انٹرنل کنٹرول بنائے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فری فرام مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہوں. ہاں آڈیٹر نے یہ اپنا اوپینین بتانا ہے کہ واقعی یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فری فرام مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہیں. نیکسٹ, مینجمنٹ رسپانسبل ہے سلیکٹنگ اینڈ اپلائنگ اپروپریٹ اکاؤنٹنگ پالیسیز. یہ اکاؤنٹنگ پالیسیز اپروپریٹ ہونی چاہیے, اور میکنگ اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس, اور اکاؤنٹنگ ایسٹیمیٹس کو بھی مینجمنٹ ڈیفائن کرے گی. سو ہمیں جو نٹشل یہاں سے حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ آڈیٹر کے بارے میں یہ ہرگز تصور نہ کیا جائے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا فری فرام مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہونا آڈیٹر کی ذمہ داری تھی. آڈیٹر کی ذمہ داری نہیں تھی. بنیادی طور پر یہ ذمہ داری مینجمنٹ کی ہی تھی. آڈیٹر نے تو ایک انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن کیا, آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کیا, اور پھر ریزنیبل ایشورنس پر بیس کرتے ہوئے اپنا اوپینین ایکسپریس کر دیا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس فری فرام مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, دونوں اوپینین ہو سکتے ہیں نا. اوکے جی, دیٹس آل فار دا ڈے. خاصا خشک رہا, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ ذرا ترتیب کے ساتھ باتیں چین اپ کرتے چلے جائیں. ہاں, انہی چیزوں کو آپ ہینڈ آؤٹ سے دیکھیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.